جب بھی رجب اور شعبان کے مہینے آیا کرتے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، یا اللہ پاک ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت فرما، ہماری زندگی میں برکت فرما دے کہ آگے رمضان آ رہا ہے، ہمیں اس تک پہنچا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو شعبان کا پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ 15 شعبان وہ مبارک رات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کی رات جو انسان عبادت کرے اور اس رات تہجد اور پھر اگلے دن روزہ رکھے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ایسا شخص۔ تو میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک قریب ہے، 15 شعبان بھی قریب ہے، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور روزہ رکھو۔ عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میرے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کرتے ہیں جو اٹھے ہوتے ہیں، جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں، 5 لوگوں کے سوا۔ 5 ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش اس رات نہیں ہوتی اگر وہ توبہ نہ کریں، اگر وہ دل سے توبہ نہ کریں۔ پہلا وہ ہے مشرک، دوسرا دل میں بغض کینہ رکھنے والا، تیسرا تکبر کرنے والا، چوتھا والدین کو برباد کرنے والا۔ والدین کے برباد کرنے میں یہ نہیں کہ کبھی کبھی اونچا بول لیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ماں باپ کے کلیجے کو چیر دینے والا ہو، ان کے ساتھ اس لہجے میں بات کی جائے کہ ان کے ماں باپ، کہ ان کے والدین خوف میں آ جائیں۔ آج کی رات ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ 5واں یہ کہ روز شراب پینے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش کیسے نہیں ہوتی؟ جو انسان ان 5 گناہوں سے بچ کر ان سے توبہ نہ کر لے تو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ادھر اگر ان گناہوں سے کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، تو اتنے گناہ کر لے لیکن صرف ایک توبہ کر لے تو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا، اگر کوئی مرد یا عورت اتنے گناہ کر لے کہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک لگا دے تو صرف ایک بار میرے سامنے توبہ کر لے تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اے مسلمانوں، یہ رات مانگنے کی ہے، اپنے لیے رحمتیں برکتیں مانگ لیں، جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ اس رات ہی اعمال نامے اوپر جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کتنی باقی ہے، ہم نے کب مرنا ہے، اور اس دنیا میں آنے والے سال میں کس کی پیدائش ہونی ہے، یہ اس بابرکت رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ رات قیام کرنے کی رات ہے، یہ بیداری کی رات ہے، اس کو سو کے ضائع نہیں کرنی۔ اگر ہم میں سے کسی نے یہ رات پائی اور اس کو ضائع کر دے، یعنی عبادت ہی نہ کرے، سو جائے، تو اس سے بڑھ کر کوئی بدقسمت انسان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس رات خاص اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہروں کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس بابرکت رات کے بعد رمضان آ رہا ہے، وہ ایسا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ رمضان میں نمازیوں کی تعداد کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کیونکہ شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ باقی بس یہی کہوں گی کہ آج کی رات سے سب سے زیادہ استغفار کی تسبیح کی جائے، اس کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورۃ واقعہ کی تلاوت لازمی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کی رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک، میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔